بات بالکل واضح ہو جائے گی. پاکستان کی آبادی 2000 میں تقریباً 16 کروڑ تھی. آج پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے, جس کا انکریز 50% بنتا ہے. اچھا, پھر بجٹ کا یہ ہے کہ جب یہ حکومت چلی جائے گی, پھر ایک بری حکومت آئے گی, اس کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں, اس کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے کیسی حکومت آئے گی. لاہور میں سبزیاں, پھل, چکن سمیت ہر چیز غریب کی پہنچ سے دور ہے. جی ہاں, شہر میں چکن 700 روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے. آلو اور پیاز 80 روپے فی کلو مل رہے ہیں. تھوڑا سا پاکستان کی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پہ آؤں گا. وہ جو ریمیٹنس گری ہوئی ہے ملک صاحب, انہوں نے اس دفعہ بجٹ کے اندر ویسے ان کو بھی انسینٹیوائز کرنے کی کوشش کی ہے جو بیرون. انڈیا کی آبادی 1 ارب 14 کروڑ تھی اور آج ان کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ ہے. ٹھیک ہے, ان کا انکریز بنتا ہے 25%, ہمارا بنتا ہے 50%. کوئی بھی ریاست جو 50% آبادی انکریز کر لے, اگر آپ وہاں پہ فرشتے لا کے بٹھا دیں تو وہ بھی اپنے لوگوں کو کوئی بنیادی سہولیت فراہم نہیں کر سکتا. اب تو یہ حقیقت ہے نا. اب اس کی بات کریں, ہم بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ شہباز شریف نے یہ کہا تھا. آپ کی باتیں سر آنکھوں پر, اس کا کوئی انٹرسٹ, آپ جو فرما رہے ہیں مجھے نہیں, میرا مقصد مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو میں آپ کو سن لیں, مسعود مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. مجھے اگر آپ نے یہ کمپیریزنز کرنے ہیں تو پھر مجھے نہیں سر, کمپیریزن نہیں کرنی. میں کلیئر کر دوں آپ کی بات کو, کیونکہ پھر بات پیچھے رہ جائے گی. باقی لوگوں سے گفتگو کریں. نہیں سر, یہ بات پیچھے رہ جائے گی. یہ کیوں ضروری تھا, میں بیان کر دوں. آپ میرے بڑے محترم ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے سر کیونکہ ہم یہی سنتے آئے ہیں اور آپ لوگوں سے سنتے چلے آئے کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں ہے. ہم یہ یہاں سے بولتے رہے ہیں کہ آپ اپنے اختلافات ختم کریں, معیشت پر سیاست مت کیجیے. ایک منٹ, میری ایک اور بات یاد رکھنا. اگر تم مجھے فالو کر رہے ہو تو میں آج آپ کو ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں. یہ جملہ بھی جو آپ لوگوں نے ایک کوائن کر لیا ہے کہ اگر سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا, یہ آپ نے آرڈر الٹا کر دیا ہے. پاکستان میں اگر سیاسی استحکام آ جائے, اگر بہت اچھا سیاسی 2/3 کی میجورٹی میں کوئی آ جائے, جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں اور جو پاکستان کے اسٹیٹ کا اسٹرکچر ہے, وہ پاکستان کو معاشی طور پر نہیں چلا سکتا. پاکستان میں 59,000 بلین کا ڈیٹ ہے اس وقت, جس کا انٹرسٹ سروسنگ 7,300 ہے. یہ جو آپ نے منترے لگا لیے نا کہ سیاسی استحکام آئے گا تو چل جائے گا, یہ آپ نے لوگوں کو لال بتی کے پیچھے لگا لیا ہے. خود یار حکومت دیکھیں, میری بات سنو, مسعود میری بات سنو. حکومت ہمارا, اگر حکومت والی کہانی سننی ہے تو پی ٹی وی سن لے گے نا یار. میں اب ان چیزوں سے تنگ آ چکا ہوں کہ شہباز شریف نے یہ کہا تھا, عمران خان نے یہ کہا تھا, اس نے یہ کہا تھا. یہ پلیز اب ان چیزوں کو ختم کر دیں. اچھا, اب آگے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے مسعود صاحب, اگر آپ مجھے فالو کرتے رہے ہوں تو میں نے اپنی پوزیشن پاکستان کے معاشی حالات کے بارے میں جو 2021 میں کہی تھی, اس سے میں نے ایک ذرہ برابر کبھی تبدیلی نہیں کی ہے. اور میں آج بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں میں 2021 میں کھڑا تھا, اور اس وقت پی ٹی آئی کی ایک مضبوط گورنمنٹ تھی. پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ پچھلے 20 سال سے, کم از کم 20 سال سے, ہر ایک دور میں آپ اس کے مختلف چھوٹے موٹے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھتے جائیں, مگر ہر دور میں پاکستان میں جو ایکچول معاشی انڈیکیٹر جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, یہ اتنی پرسنٹ, یہ ساری چیزیں میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. میری نظر میں یہ اہمیت رکھتی ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, کتنے بچے تعلیم سے محروم ہیں, کیا سیکورٹی ہے, کیا سڑک ہے, کیا اسکول ہے. یہ اشاریے بول کے ہم لوگوں کو کنفیوز کرتے رہتے ہیں. تو پاکستان میں پچھلے 20 سال سے, تقریباً 20 سال سے کوئی بھی انڈیکیٹر اس طرف نہیں جا رہا کہ پاکستان کی ریاست کو ہم کسی طریقے سے بھی کامیابی سے چلا سکیں. اب اس میں شارٹ ٹرم میں تھوڑا بہت کہیں اونچا نیچا ہوتا رہا ہے, اور میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں, عمران خان کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اس کا میں بالکل صرف ایک مثال دوں گا اور آپ کو. تو ہر سال تو قیاس ترائی ہوتی ہے کہ جی یہ منی بجٹ آگے آئے گا, لیکن اس سال
آپ کافی یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک منی بجٹ آنا ہی آنا ہے، اور اس بجٹ میں کچھ ایسے اقدامات ہیں جو کہ لگتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی منظور نہیں ہوں گے۔ تو اگر آپ کے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور ایک مالیاتی پیکج ان سے بڑا پیکج آپ نے لینا ہے جس کی سخت شرائط ہوں گی، بلکہ موجودہ جو شرائط ہیں ان سے بھی زیادہ سخت ہوں گی کیونکہ آپ بڑا پیکج لیں گے، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ اس طرح چل سکے گا۔ اچھا، so you think کہ ایک اور بجٹ آئے گا say like in another month's time or what؟ نہیں، ان کی تو جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ 2 مہینے کی میعاد ہے، چلے جائیں گے، اس کے بعد عبوری حکومت جو آئے گی دیکھتے ہیں پھر ان کا کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات استوار کرنے ہیں تو اس بجٹ میں کئی چیزیں جو کہ آپ کو تبدیل کرنی پڑیں گی۔ مثلا انہوں نے 9.2 کھرب روپے کا ایف بی آر کا ٹارگٹ رکھا ہے کلیکشن کا، جو کہ اس سال کی کلیکشن سے تقریباً 30% زیادہ ہے۔ اب ایک معیشت جو کہ اتنی سست روی کا شکار ہے، آپ کی صنعت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، بیٹھی بھی ہے، آپ کا زراعت کا شعبہ انتہائی سست روی کا شکار ہے، یہ کیسے ہوگا کہ ایک دم سے اگلے 12-13 مہینے میں آپ چھلانگ لگا کے اگلے مالی سال میں 30% زیادہ ریونیو اکٹھے کر لیں گے؟ ملکی معیشت تو اس وقت بہت بڑے بحران کا شکار ہے، اور پھر میرے خیال میں آئی ایم ایف والے یہ بھی اصرار کریں گے کہ آپ جو اپنے خرچے ہیں، سرکاری خرچے ہیں، اس میں بھی کوئی کمی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ جو نقصان میں جو کمپنیز جا رہی ہیں سرکاری ان کے حوالے سے کوئی ٹھوس فیصلے سامنے لے کے آئیں۔ جب تک کہ ایسے اقدامات نہیں کیے جائیں گے ان سے آپ کو کوئی نیا پیکج نہیں ملے گا۔ نیا پیکج نہیں ملے گا تو پھر آپ بحران میں گھرے رہیں گے، اور یہ جو ڈیفالٹ کی بات ہوتی ہے وہ چلتی رہے گی، کیونکہ اس وقت تو انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ آپ کے زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر $4 ارب سے کم ہو گئے ہیں، اور یہ اسی طرح بتدریج اگر کم ہوتے رہے تو پھر آپ کو گزارا کیسے ہوگا؟ تو یہ بجٹ تو تقریر تو بڑی اچھی تھی، لیکن اس میں کام کی بات کم ہے۔ ملک مقیم پاکستانی ہے، لیکن وہ جو گری ہے اس کی پولیٹیکل ریزن ہے، کیا معاملہ ہے؟ نہیں، اس کی اکنامک ریزن ہے۔ امریکہ یار امریکہ میں آپ کو یاد ہے 15 دن پہلے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی، وہ تو امریکہ کی ساری دونوں پارٹیاں اکٹھی صرف امریکہ نہیں ہے، آپ کا سب سے بڑا ڈائسپورا گلف کنٹریز کے اندر، وہ وہاں پہ بھی ہے، وہاں سعودیہ بالکل ٹھیک فلرش کر رہا ہے۔ آپ کو کس نے کہا سعودی؟ نہیں، دوسرے بڑے کنٹری سے آپ کا کمپٹیشن ہو گیا نا، وہاں پہ یہ بھی ہے وہاں پہ مین پاور کے حوالے سے، اور مطلب آپ سری لنکا ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان سے آپ کا بڑا سخت مقابلہ ہے۔ مگر جو اصل بات ہے جو سمجھنے والی ہے، میرا خیال ہے ہمیں الٹیمیٹلی ایکسپورٹ پہ جانا پڑے گا، جہاں سے ہم نے ڈالر لینے ہیں۔ جب تک ہم ایکسپورٹ میں نہیں جائیں گے، تو ایکسپورٹ میں آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس جتنی مہنگی ہم نے بجلی کر دی ہے، 400% گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ پیٹرول جو تھا 150 روپے کا لیٹر تھا جب پی ٹی اے کا لاسٹ دور تھا، اب ہو گیا 277 روپیز کا پر لیٹر۔ اکبر، اس میں ہم کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتے سستی، ہمیں ایکسپورٹ پہ بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا کہ ہمیں کس طرح اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، وہاں سے جو ڈالر ہوگا وہ اصل ڈالر ہوگا ہمارا۔ یہ ابھی دفتر کے اندر یہاں پہ وہ ایک خاتون ہے، ہماری کولیگ ہے، ان کا ایک بیٹا اور ایک وہ ہے، مطلب یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، وہ میں آئی جسٹ اوور ہرڈ، وہ بات کر رہی تھیں دفتر کے اندر کسی سے کہ میرا گھر کا راشن 2 بندوں کا 15,000 کے اندر آیا کرتا تھا 1 سال پہلے، اس وقت 50,000 کا۔ سیدھی سی بات ہے، بالکل اسٹریٹ آپ اس کو رکھ لیں، وہی جو 37% ہم کہہ رہے ہیں، یا پھر کور انفلیشن پہ چلے جائیں تو یہ معاملہ یہاں پہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے اور یہ بات بالکل درست ہے، اس کے بعد منی بجٹ آنا ہے یا یہ ریورس ہونا ہے، یہ ریورس ہونا ہے، جو بھی ہے معاملہ، ہاں یہ اشیاء نہیں چل سکتی ہیں، الیکشنز کے لیے ان کے ساتھ ایک تماشا کر رہے ہیں۔ اور یہ میں نے بار